ناظرین اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور وہی ذلت اور گمراہی کی گہرائیوں میں پھنسا ہوا انسان دوسرے انسانوں کے لیے سچائی کی شمع روشن کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک امریکی ماڈل کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، جسے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی بلکہ اتنی طاقت اور جرت بھی عطا کی کہ وہ تمام دنیا کے سامنے اپنی اس ہدایت یافتہ زندگی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی کا موازنہ کر سکے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک مشہور امریکی فحش ماڈل سارہ بکر کی۔ سارہ بکر امریکہ کا دل کہلائے جانے والے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ اس کی ماں کا تعلق اسرائیل کے شہر تل ابیب سے تھا۔ وہ ایک کٹر یہودی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور مسلمانوں اور اسلام کی سخت مخالف اور دشمن تھی۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نازیبا کلمات بولنا اور اسلام دشمن ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا سارہ بکر کا معمول بن چکا تھا۔ آئے دن اس کے اسلام مخالف بیانات سامنے آتے رہتے تھے۔ مشہور ماڈل اور یہودی تنظیم کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اس کے اسلام مخالف بیانات کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کیا جاتا تھا۔ یہودی اپنی اسلام دشمنی میں اس مشہور ماڈل کے بیانات کو مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دل میں نفرت اور بغض پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی فحش ماڈل جس کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منفی خیالات ڈالنے میں مصروف نظر آتے ہیں، ایک دن یہی ماڈل اپنے فینز کے سامنے اسی اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بولتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی اسلام کے خلاف پبلسٹی کو اسلام کے حق میں کر دے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں سارہ بکر نے کہا کہ عام امریکی لڑکیوں کی طرح میری زندگی کا مقصد بھی صرف اپنے حسن کو نکھارنا اور اسے مزید بہتر بنانا تھا۔ اس کا تعلق ایک اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ رکھنے والی فیملی سے تھا اور اسے زندگی کی تمام سہولیات میسر تھیں۔ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی اس نے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں میامی کے ساحل پر رہائش اختیار کر لی۔ امریکہ میں رہنے والے دوسرے نوجوانوں کی طرح ایک آزاد اور ماڈرن ماحول میں زندگی گزارنا اس کا خواب تھا۔ انٹرویو میں سارہ بکر نے کہا کہ ساحل سمندر کے قریب رہنا، نئے برانڈ کے لباس پہننا، نئے سے نیا فیشن اپنانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں منفرد اور بلند نظر آ سکوں اور لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں، صرف یہی میرا ایک خواب تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی ہر چیز میسر تھی۔ کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جس کے حصول کے لیے سارہ بکر جدوجہد کرے۔ صرف شہرت اور پذیرائی حاصل کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ سارہ بکر نے مزید بتایا کہ میری خواہش تھی کہ ہر کوئی میری خوبصورتی اور میری انفرادیت کی تعریف کرے۔ اس مقصد کے لیے سارہ بکر گھنٹوں سیلون ٹریٹمنٹس اور جیمز کے چکر لگانے میں مصروف رہتی اور کئی گھنٹوں اپنے لباس کے انتخاب میں مصروف نظر آتی جو اسے سب سے منفرد دکھا سکیں۔ اپنی خوبصورتی، آزاد خیال فطرت اور بے تحاشا دولت کی وجہ سے وہ فیشن انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہر نیا آنے والا برانڈ اپنے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر سارہ بکر کو پسند کرتا اور اسے اپنے برانڈ کی پبلسٹی کے لیے بڑی آفرز دینے کے لیے تیار نظر آتا۔ سارہ بکر نے بڑی عقل مندی کے ساتھ ان تمام آفرز کو اویل کرتے ہوئے فیشن انڈسٹری میں ایک نام پیدا کر لیا۔ وہ امریکن فیشن انڈسٹری کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، صرف ایک چیز اس کے پاس نہ تھی، وہ تھا سکون اور روح کا چین، جو اسے دنیا کی سب سے ماڈرن اور طاقتور ملک کی سب سے بہترین سپر سٹار ماڈل ہونے کے باوجود بھی میسر نہ تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق سکون تو صرف اس کے ذکر میں ہی ہے۔ لیکن اس وقت سارہ بکر اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس نے زندگی کی مادی چیزوں میں سکون حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیا، جس میں وہ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی اور بیانات دیتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے مطابق مسلم خواتین ایک ٹینٹ لپیٹ کر باہر نکلتی تھی اور ان کے محرم مرد، بھائی یا شوہر گھر میں ان پر تشدد کرتے تھے۔ اس کے نزدیک مسلمان عورتیں جاہل اور پسماندہ تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسی جہالت اور پسماندگی سے مسلمان خواتین کو نکالے گی۔ وہ سکون کی تلاش میں ماری پھرتی رہی، لیکن اسے کہیں بھی سکون نہ مل سکا۔ اس نے اسی سکون کی تلاش میں نشہ کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن سارہ بکر کا کہنا تھا کہ جب شراب کا نشہ ختم ہو جاتا پھر وہی بے کلی اور بے چینی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس نے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی ضمن میں جب اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن پاک کی جس چیز نے سارہ بکر کو متاثر کیا وہ اس کا اسلوب بیان تھا۔ اس نے مسلم ایسوسی ایشن سے رابطہ کر کے قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجمے حاصل کیے اور ان کا تفصیلی مطالعہ شروع کر دیا۔
وہ جیسے جیسے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہی تھی اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ برسوں سے دھکے کھا رہی ہے وہ سکون یہاں میسر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل رہے ہوں، میرے جسم اور روح کو اس کی غذا مل گئی ہو۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلق کی حقیقت سارہ بکر پر واضح ہو چکی تھی۔ بہت سے ایسے منفی خیالات اور افکار جو اسلام کے بارے میں یہودی تنظیموں نے اس کے ذہن میں بٹھا رکھے تھے، ان کی حقیقت اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ سارہ بکر کا مزید کہنا تھا کہ جیسے جیسے وہ اسلام کے بارے میں جانتی گئی اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ اس کا روح کا خلا ختم ہونے لگا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے کو شروع کیے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو سارہ نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک عبایا اور حجاب خریدا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ پہلی بار عبایا اور حجاب پہن کر باہر نکلی تو اسے اپنے اندر تک سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے خالق کی رضا کے لیے لباس پہنے ہوئے تھی۔ بڑے سے بڑے برانڈڈ اور فحش کپڑے پہن کر جب وہ باہر نکلتی تو اسے اپنے اوپر پڑتی ہوئی نظریں ایسے محسوس ہوتی تھیں جیسے کہ کسی شکاری کی اپنے شکار پر پڑنے والی نگاہیں ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے خالق کا پسندیدہ لباس پہن کر باہر نکلی تو انہی نظروں میں سے اسے اپنے لیے عزت اور پذیرائی نظر آئی، اور اس چیز نے اس کے دل اور روح کو سکون سے بھر دیا۔ ایک ایسی سپر ماڈل جو عورتوں کی آزادی کو محض برانڈڈ اور فحش لباس پہننا اور نائٹ کلبوں میں جانا ہی تصور کرتی تھی، آج اصل میں عورتوں کی آزادی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ عورتوں کی جس آزادی کے نعرے ہم لگا رہے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے وہ تمام حقوق اسلام عورتوں کو آج سے 1400 سال پہلے ہی دے چکا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے پر تسلط رکھنے والے اسلام دشمن عناصر ان حقوق کی بھیانک شکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم معاشرے کا حصہ ہونے اور یہودی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے سارہ بکر کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ جس یہودی مذہب کے لیے وہ دنیا کے سامنے بات کرتی آئی ہے اسی کے خلاف بات کرنا اور اسلام دشمن عناصر کی موجودگی میں اسلام کے حق کے لیے بولنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے تو اتنی ہمت بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان اس راستے پر آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کر سکے۔ سارہ بکر نے بھی جب اسلام قبول کیا تو اسے بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ سوشل میڈیا پر تمام دنیا نے اسے حجاب اور عبایا پہن کر اسلام اور مسلمان عورتوں کے حق میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر تمام فیشن انڈسٹری اور یہودی نام نہاد عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں ششدر رہ گئیں۔ سارہ بکر نہ صرف اسلام کے راستے پر قائم رہی بلکہ انہوں نے اسے مزید آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کیا جس نے ایک مشہور ماڈل کو دنیا کی ناپاک اور غلیظ نظروں سے ایک عزت دار مسلمان عورت میں بدل دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 10 سال مصر میں رہائش اختیار کی اور اسلامی تعلیمات سے فیض حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس لوٹ آئیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔